حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں بآواز قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ کی زبانی۔ تو آئیے سنتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا؟ پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا او میرے ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ۔ اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی
सतजिदुनी अल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी साफ बात की, फरमाया ये साबित कदमी मेरे बस की बात नहीं, मेरा परवरदिगार मेरा कदम थाम के रखेगा। साबित कर दिया कि मेरा कोई मामला मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा होना मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा करना मेरे अब्बा के इख्तियार नहीं, इंशाअल्लाह जो मेरा रब चाहेगा वो बनेगा। नबी का हाथ अल्लाह के कितना करीब है, और खुदा बंदे करीम को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझा करता। मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। कोई और होता है ऐसा मौका आ जाता है, अब्बा जान क्या समझ रहे हैं आप, मैं आपकी औलाद नहीं हूं, मुझसे आप कोई ऐसी तवक्को ना रखे कि मैं भागने वाला हूं। पैगंबराना कलाम है, नबूवत का कलाम अलग होता है। क्या फरमाते हैं, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे अब्बा जो मुझे तकलीफ पहुंचेगी अल्लाह के फजलो करम से मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे, बर्दाश्त करने वालों में से पाओगे। बात तय होगी। सुभान अल्लाह, पैगंबर की फिरासत तो देखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अब्बा जान मेरी 2-3 तजवीजें हैं, मेरे 2-3 प्रोग्राम है, अगर पसंद आए तो कबूल कर लीजिए। और वो ये है, मैं लगते जिगर हूँ, मैं नूरे नजर हूँ, आप मेरे पिदर हैं, मैं बेटा हूँ, आप बाप हैं, मैं आपके जमीर की आवाज हूँ, मैं आपके दिल की गहराइयों की एक बहुत बड़ी सरनाटी हुई मोहब्बत हूँ। आप मुझे जब ज़िबा करेंगे मेरी सूरत बिगड़ेगी, कहीं पितरी शफकत जोश में न आ जाए, कहीं आप दरमियान में न छोड़ दें। और मेरे अब्बा मेरी एक तजवीज है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, मेरे अब्बा मुझे ऊंधा लिटा लेना, सीधा ना लिटाइयो, ताकि आप मेरा चेहरा बिगड़ता हुआ जब गला कटेगा मेरी बिगड़ती हुई सूरत आप न देख सके, बेदरेग आप छुरी चला दे। बहुत अच्छा बेटे, यूं ही करूंगा। फरमाया और सुनो, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत ना देख सको और बिला तामुल छुरी चला सको। बहुत अच्छा बेटे। और तीसरी बात में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हद कर दी। लोगों, हमें अल्लाह पाक इन पैगंबरों के सदके में माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची बात फरमाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फरमाने लगे, ओ मेरे अब्बा मेरे हाथ पैरों में रस्सी बाल देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त कोई हरकत ना कर सकूं, हिलने ना पाऊं, मेरे हाथ पांव ना आड़े अड़ जाए। अदब भी है, मेरे अब्बा मेरा हाथ पैर आपको लग ना जाए तड़पते हुए, कहीं आपकी बेअदबी मुझे मार ना डाले। वो ज़िबा होते वक्त अपने हाथ पांव को बाप से बचाता है, हम बाप के सर पे जूते मारते हैं। फरमाया मुझे आप ऊंधा लिटाएं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा, मेरे हाथ पैर हरकत ना कर सके, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने लगा। मान ली गई बात, ठीक है ये तीनों तजवीज़ें बेटा मुझे बड़ी पसंद आई और मैं इन तीनों तजवीज़ों को संभालता हूं। तैयारी हुई, तैयार हैं दोनों, इसलिए कहता हुए तैयार हर तरह से दोनों बाप और बेटा हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पकड़ने नहीं गए, वो दौड़ते नहीं फिरे, इधर उन्होंने छुरी तैयार की, उधर आवाज दी, इस्माइल आओ, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के कदमों में खुद ब खुद लेट गए। कोई ऐसी बात नहीं, अब्बा के दिल में ये बात नहीं अब क्या बनेगी, अब मेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा, लगते जिगर रुखसत हो जाएगा, किसे बेटा कह के बुलाऊंगा, मुझे कौन अब्बा कह करके बुलाया करेगा, ये तमाम चीजें रुखसत है। किसी किस्म की परेशानी नहीं, न बेटे के दिल में है न बाप के दिल में है, दोनों खुश हैं, अल्लाह राजी हो जाए। बिल्कुल बेधड़क इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर घुटना रखा है, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम
پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی, ہاتھ کو حلقوم پر رکھا, سینے پہ گھٹنا رکھ لیا, گلے پہ ہاتھ رکھ لیا, آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا. اے پروردگار او بے نیاز ذات, یہ کیا بننے والا ہے, یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا, آج تک نہیں دیکھا. تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے. یہ ذبح ہو رہا ہے. ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی, او چھری خبردار, اگر ایک بال بھی کاٹا, خبردار, اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. چھری چلا رہے ہیں, چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ. میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں, چلتی نہیں ہے, میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں, میں انتظار کر رہا ہوں. واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں. فرمایا ابا ذرا ٹھہرو, شاید اللہ پاک کو میری تجویز, میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں. مجھے سیدھا لٹاؤ, آپ اپنی پٹی کھول دو, شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو, باپ بیٹے کی نظر بھی ملے, چھری بھی چلے. بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے, بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے, چھری بھی چلے, نظر بھی ملے, محبت بھی مچلے, ارمان بھی نکلے, شاید یہ منظور ہو. اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی, ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی. شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے. چھری چل رہی ہے, کاٹتی نہیں ہے. کاٹے کیسے؟ امر الہی جو نہیں, خدا نے جو منع کر دیا. وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی. آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ, کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے, میرے گلے کو رگڑ مارو. میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں. فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی, چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو, اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا. ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا, خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا. تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی, اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی, کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے. ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے, او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں. چھری بڑی مجبور ہے, نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے. تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا, اس میں تو اتر گئی, لکڑی میں تو گھس گئی, مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا. پریشان ہے, ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے, آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا, اس کی قربانی دو. آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی, اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے, دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ,
خلیل، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضائے خداوندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ اور فرمایا خلیل میں اس تیرے طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا۔ وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے۔ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا۔